اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑھیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے، جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ یہ کتنی اہم ترین بات ہے جی، صحبت، اور کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا کن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہدایات ارشاد فرمائی گئی۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا پڑتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہی قرآن پاک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان کے ساتھ کاروبار لین دین کرو، لیکن اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک اور اللہ رسول پر بات نہیں ان سے کرنی۔ وہ بکواس کریں گے، قرآن اور حدیث کی توہین کریں گے، ایسے لوگوں سے اس موضوع پر بات نہیں کرنے دیں۔ جب وہ ایسی بات کرنے دیں، اور چپ کرو بھائی، ختم، بس نہ ہم قرآن کی توہین سنیں گے نہ صاحب قرآن کی سنیں گے، بس اپنے آپ کو تھام کے رکھو، ہاں جی۔ اور اگر آپ کو پتہ وہ بندے ڈاڈے نے بہت سے، تو چپ کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ بات شروع ہو گئی ہے، یاد نہیں رہا، لیکن جب احساس ہوا اس بات کا نہیں، یار یہ بات غلط ہو رہی، فوراً اٹھ کے چلے۔ اس پر میں نے احادیث مبارکہ عرض کی تھیں، آج مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بدعتی کی تعظیم کرنے کے لیے گیا اس نے اسلام کو منہدم کرنے پر اس اعانت کی۔ المعجم الکبیر کی یہ حدیث پاک ہے جی، اللہ آپ کی خیر کرے، 188، ٹھیک ہے، 20ویں جلد ہے اس کی۔ بدعتی کی وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت رکھ کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہا ہے، ایسے بندے کی تعظیم کے لیے اگر کوئی بندہ گیا تو اس نے اسلام کو گرایا۔ ظاہری بات ہے، سادہ سی لفظوں میں ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آج ہمارے محافل کی اسٹیجوں پر نا جی، یہ ایک منحوس اور انتہائی گھٹیا قسم کے نا جی، وہ نقیب محفل کے نام پر لعنت شروع کر دی گئی۔ کوئی ایسا انسان کا بچہ نقیب آپ کو نظر نہیں آئے گا، اللہ ماشاء اللہ کو ہزاروں لاکھوں میں سے ایک ایسا انسان کا بچہ نظر آئے جو بندے دے پترا والی گل کرے، ورنہ بد عقیدگی، بد تہذیبی، بدتمیزی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ بالخصوص اہل بیت کے محبت کی نام پر صحابہ کا بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوتا ہے۔ ان کو وہ درد ہوتی ہے نا عظمت صدیق سے، عظمت عمر فاروق اعظم سے، حضرت میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان سے ان کو وہ درد ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ، اور نام اہل بیت کا لگاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ نام محبت اہل بیت ہے۔ یار ایمان سے بتاؤ، آپ کیا کہیں گے؟ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے کوئی دلوں کے کیفیتوں کو چھپا دیا تھا؟ حضور تو دلوں کی کیفیتیں جانتے تھے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے حسنین کریمین کو نا کندھوں پہ اٹھایا اور تشریف لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی شاندار سواری ہے۔ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کتنی شاندار سواری ہے یار۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سواری تم نے دیکھ لی، دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ ہاں جی، یہ محبت کے تقاضے تھے نا جی۔ حسنین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نانا جی کہتے تھے۔ پتہ نہیں یار، مجھے نہیں سمجھ میں آئی، اہل بیت میں صحابہ میں کوئی بغض نہیں تھا، کوئی اناد نہیں تھا، کوئی تفرقہ نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ذوات گرامیاں تھیں۔ وہ ایران کی ملکہ کی بیٹی، یعنی ایران کے بادشاہ کی بیٹی جب مال غنیمت میں آئی نا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا، تو عمر فاروق اعظم سے ان کے بیٹے کہنے لگے حضرت جی یہ مجھے دے دو۔ فرمایا بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، کسی شہزادے کو جائے گی۔ حضرت امام علی مقام کو بلا کر آپ کے ساتھ انہوں نے نکاح فرما دیا۔ ہاں جی، اس طرح یار محبتیں تھیں ان کے درمیان۔ آج پتہ نہیں کیا ہے، ان منحوس لوگوں کو کس بے شرم آدمی نے یہ بتا دیا کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں آپس میں دشمنیاں تھیں۔ ایسا بالکل یہ، اور ہم پھر ایسے لوگوں کی محافل میں جائیں یا ان کی تعظیم کریں۔ حضرت جی میری محفل میں میرے بغیر بلائے ہوئے کوئی نہیں آتا،
میری محفل میں اگر کوئی بندہ میرے بلانے پر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس بندے کو میرا نظام اور یہ میری چیزیں پسند ہیں اور وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتے ہوئے میرے پروگرام میں آ گئے۔ جہاں پر یہ خرافات ہو رہی ہیں آپ بائیکاٹ کریں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایسے خرافات نہ کریں۔ اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی تعظیم کے لیے جائیں گے، یار چھڑو یار بندہ تو چنگا ہے نا، بندہ تو چنگا ہے نا، وہ یار بندہ چنگا تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دھجیاں بھی کھیر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس نے پس پش ڈال کے رکھ دیا۔ جو رب رسول کا نہیں ہوا وہ تیرا کہاں سے ہو جائے گا؟ سودا سا کلیا جی۔ دوستی یاری کا معیار جو ماں باپ کا گستاخ ہے اس کو بھی سلوٹ ہے، جو اللہ رسول کا گستاخ ہے اس کو بھی سلوٹ ہے۔ جاؤ بھائی، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ تم سے دوستی کر سکیں، تم بڑے لوگ ہو بھائی، ہم ماڑے لوگ ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں جی، اور ہم ان کی فرما برداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آخری سانس تک ہم ان کے غلام ہی رہیں گے اور ان کے فرما بردار ہی رہیں گے۔ بغاوت ہم سے نہیں ہوتی بھائی، آپ لوگ زوراور لوگ ہو، آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں کا مجھے تم پر خوف ہے وہ تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں کی گمراہ کن خواہشیں ہیں اور فتنوں سے گمراہ کرنے والی چیزیں۔ اللہ اکبر، پیٹ اور شرمگاہ، حضور نے فرمایا دو ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں گمراہ کریں گی۔ آج حضرت صاحب مجھے یہ بتاؤ، وہ مسلمان کا بچہ ہو، مسلمان، اور وہ دوڑا پیسے کے پیچھے ہو، بھاگا پیسے کے پیچھے ہو۔ میں یہ بات نہیں کہتا، میں ساری زندگی نہیں، مجھے بڑی بڑی آفر ہوئی ہے ٹیوشن پڑھانے کی، آپ ٹیوشن پڑھائیں ہم آپ کو اچھا پے کریں گے۔ اللہ سے ڈر کے حضرت جی، اللہ سے ڈر کے میں بچے کو قرآن پڑھاتا ہوں اور اس کو بھول کے دکھائے۔ اب صورتحال کیا، ادھر سے حفظ کر کے نکلتے ہیں، ادھر سے پھر فوراً جی کی ہو رہا ہے جی، دہرائی ہو رہی، دہرائی ہو رہی، دہرائی۔ جو حفظ کرنے میں تم نے 3 سال ضائع کر دیے ہیں، اس ظالم کے بچے 3 سال تو نے برباد کر دیے، اور 3 سال میں تو قرآن نہیں یاد کروا سکا؟ کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے یار۔ حافظ بنا دیا ایک دفعہ، ختم ہو گئی بات۔ انداز تمہارا پڑھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ حضور منزل ساتھ 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 کب ہوتی چلی جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں جی، آج وہ یہ کمائی کے نام پر ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں گھر جا کے، ٹھیک ہے ان کا اپنا فیل ہے۔ میں نے ساری زندگی ٹیوشن نہیں پڑھائی جی، ساری عمر نہیں پڑھائی، عمر گزر گئی، بڑی بڑی آفر ہے۔ بندہ جا کے یہ قرآن جو کائنات کے عالم کا سردار ہے، اللہ کا پاک کلام، 2 جہاں کا بادشاہ ہے، اس کی ٹیوشن لینے کے لیے میں جاؤں، بیل بجاؤں جی لے لو جی لے لو، ہے جی، میرے سے ایسی بےغیرتیاں نہیں ہوتی۔ قاری صاحب آج بچے کا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا، واہ تیرے میں صدقے جاؤں، آج بچے گھر میں نہیں ہیں جی، آج اس کی نانی آئی ہوئی ہے جی، آج پپا آیا ہوا ہے جی، آج فلانا ہوا ہے جی، جاؤ جی قاری صاحب تسی میرے بچے نو ڈانٹیا کیویں؟ اسی کٹ کھا 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 کے الو دا پٹھا بنا دیندا سی ساڈا استاد، ساڈے ماں پیو نے چوں تک نہیں کیتی نہیں۔ آج تسی کسی نواب دے منڈے نو چنڈ مار کے وکھاؤ، لو جناب وہ لڑن واسطے تواڈے گل پہ جائے گا، تو میرے بچے نو چنڈ ماری تے ماری کیویں؟ حضور ہمارے اساتذہ نے ریجاں لا لا کے کٹیا ہوا ہے، لیکن آج ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں الحمدللہ۔ البتہ ایک آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت امام مسلم نے روایت کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے اور تم کو ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ مقدمہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک امام مسلم نے نقل کی ہے۔ پیٹ کا فتنہ، شرمگاہ کا فتنہ، اللہ سے ڈر کے یار، اللہ سے ڈر کے، اللہ سے ڈر کے یار، اللہ معاف کرے اللہ۔ آج مجھے یہ بتاؤ، ہو پیسے والا آدمی، ہو پیسے والا آدمی، ہو کاروباری آدمی، شرابی نہ ہو اور زانی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، شرابی اور زانی، یہ 2 پکی باتیں نہیں۔ اب تو بھائی جان ننگا کر کے رکھ دیا ہے یہ جاسوسی نے، میڈیا نے، میڈیا 1 منٹ سے پہلے جناب نکال کے لے آتا ہے، جناب یہ دیکھو، یہ دیکھو جناب، جناب نے یہاں پہ زنا کیا تھا، یہاں پہ شراب پی تھی، وہ جمشید دستی نہیں آیا، اسے سب کو ننگا کر کر کے نہیں دکھایا؟ یہ جتنے تمہارے ایم این اے ہیں، جتنے ایم پی ہیں، ہاں جی، ان کو سب کو اس نے ننگا نہیں کیا، وہ تو اندر کا بندہ تھا نا جی، اس نے ان کو ننگا کر کے دکھایا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، تمہارے کرتوت دیکھو، یہ تمہارے رہنما اور رہبر دیکھو۔
مولوی آنے کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے پتا ہے بھائی جان نہ ساری عیاشیاں رہنیاں نے نہ ساری حرام خوریاں رہنیاں نے. مولوی حضرت صاحب جتنا مرضی گندا ہو جائے زانی نہیں ہوئے گا، شرابی نہیں ہوئے گا، جتنا مرضی گندا ہو جائے، لیکن وہ زانی شرابی نہیں ہوتا. اس کو مصلی رسول کا حیا ہوتا ہے، اس کے ممبر رسول کا حیا ہوتا ہے، جس ذات کے کلام کے سامنے اس نے بیٹھنا ہوتا ہے نا جی، اس کلام کا حیا ہوتا ہے. اور وہ ان کو لگامیں ڈال کے رکھتے ہیں، نہ ان کے حضرت جی ان کی یہ خواہشات، ان کے یہ پیٹ اور ان کی شرمگاہیں، یہ اللہ کا پاک کلام ان کے اوپر لگام لگا کے رکھتا ہے. یہ اس کی برکت ہے، نبی کے فرمان کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. یہ فتنوں میں سے فتنہ ہے جناب جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ دجال کے سارے مکر و فریب سے، پیٹ کے فتنے سے، شرمگاہ کے فتنے سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ ہمیں محفوظ فرمائے.